علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 22 جنوری بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 158 ہے۔ اور اب صاحب، اور آج کا یہ درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 906 سے لے کر 910 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے جی باب لا تصب الریح، باب لا تصب الریح، کہ ہوا کو گالی نہ دینے کا بیان، یہ نہیں باب الخذفی، یہ تو بیان ہو چکا ہے کل، ہاں یہی ہوا کو گالی نہ دینے کا بیان، اس پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 906۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن ثابت بن قیس ان ابا ہریرہ قال، حضرت ثابت بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اخذت الناس الریح فی طریق مکہ وعمر حاج، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ہوا نے گھیر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ بھی جا رہے تھے، تو کہاں سے؟ مدینہ سے مکہ شریف کی طرف، تو راستے میں کچھ ہوا نے گھیر لیا، اور فاشتدت، ہوا بڑی شدت اختیار کر گئی، تو فقال عمر لمن حولہ ما الریح فلم یرجعوا بشیء فاستحسست راحلتی فادرکتہ، تو سیدنا عمر پاک سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ شدت اختیار کر گئی تو جو آپ کے پاس آس پاس ساتھی تھے، صحابہ تھے، حج کو جا رہے تھے، ان سب سے فرمایا کہ یہ ہوا کیا ہے، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری پیچھے سے تیز کی اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب آ گیا، اور فقلت، میں نے کہا بلغنی انک سألت عن الریح وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے قریب آ کر میں نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ہوا کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہوا کے متعلق پوچھا ہے، تو کہنے لگے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا الریح من روح اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ رحمت لاتی ہے۔ پہلی بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گئی، آپ تھوڑا سا بول دیجئے گا کہ ہوا کون بھیجتا ہے؟ کس کے حکم سے چلتی ہے جی؟ اللہ کے۔ اور دوسری بات کہ تأتی بالرحمتی، کہ یہ یا تو اللہ کی رحمت لاتی ہے، وتأتی بالعذاب، یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لاتی ہے، پھٹے اکھاڑ دیتی ہے، درخت اکھاڑ دیتی ہے، چھتیں لوگوں کی اڑ جاتی ہیں، بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں ہوا کے زور سے، تو فرمایا فلا تسبوها، اس کو گالی نہ دو، کیونکہ بھیجنے والا تو اللہ ہے، اگر اس کو گالی دی تو اعتراض تو اللہ پر جائے گا، تو فرمایا واسألوا اللہ خیرہا، ہاں جب ہوا چلے تو اللہ تعالیٰ سے ہوا کی خیر مانگا کرو کہ یا اللہ اس ہوا میں خیر عطا فرما، وَأَعُوذُ مِن شَرِّهَا، اور اس کے شر سے پناہ مانگا کرو۔ تو کتنی دیکھ لیں ایک حدیث میں باتیں آ گئی کہ ہوا اللہ کی رحمت ہے،
یا اللہ کا عذاب ہے. ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے. نمبر 4 ہوا کو گالی مت دو. نمبر 5 اس کی خیر مانگو. نمبر 6 اس کے شر سے پناہ مانگو. ایک حدیث پاک میں 6 باتیں بیان ہو گئی. اچھا جی آگے ہے باب قول الرجلی مطرنا بنوئی کذا و کذا. آدمی کا یہ کہنا کہ ہم پر اس ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اب یہ بیان آ گیا جناب. آپ نے ٹی ویوں پر اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی خاتون یا مرد بیٹھ کر لوگوں کے حال بتا رہا ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. اخباروں میں بھی آ رہا ہے. اب کہنے کو تو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مگر نہ تو کہیں اسلام نظر آتا ہے اور نہ کہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا اثر نظر آتا ہے. تو یہ بہت بڑے غدار اور مجرم لوگ ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ستاروں کی وجہ سے لوگوں کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. ایک چینل پہ تو ایک صاحبہ بٹھائی ہوئی ہے اور وہ جو مہمان بلاتے ہیں وہ پھر بعد میں خود ہی بتاتی ہے اس کی پچھلی زندگی ایسی ہے اب ایسی ہے آئندہ ایسے گزرے گی. وہ چونکہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو اگلا بھی چپ کر جاتا ہے حالانکہ وہ سارے ہی جھوٹ بک رہی ہوتی ہے. تو ستاروں کی وجہ سے کہنا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. آپ کے تو ستارے ہی گردش میں ہیں آپ کے ستارے بڑی ترقی میں ہیں. تو سوچئے ذرا اس حدیث کی روشنی میں یہ کیا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجہینی انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیۃ علی آثار سماء کانت. حضرت زید بن خالد جوہینی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ پتہ ہے آپ کو مکہ کے قریب ہی ہے. اب تو خیر مکہ کے شہر میں داخل ہو گیا ہے. میں وہ دیکھ کے آیا ہوں ساری بستی. تو حدیبیہ میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور فجر کی نماز تھی. الا آثاری سمائن. تو جب آپ فارغ ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کانت من اللیلۃ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے. صبح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کیا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. تو ذرا توجہ سے سنیے گا. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم. کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا. قالوا اللہ ورسولہ اعلم. تو صحابہ نے کہا جی اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے. ہاں جی. قال تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصبح من عبادی مومن بی و کافر. سنیے گا حضرات یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے واضح حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث کی کتاب میرے سامنے ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کافر بعض میرے ساتھ کفر کرتے ہیں. بعض بندے ایمان رکھتے ہیں اور بعض بندے کفر کرتے ہیں. اب سنیے جی. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ کہ جو یہ کہے کہ بارش اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے. اب یہ ٹی وی والے کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں؟ بولتے نہیں. ہاں ٹی وی والے تو ایسا کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی موسمی سیارہ بتا رہے ہیں بادل بتا رہے ہیں ستارے بتا رہے ہیں. الحمدللہ آپ حضرات اور ہم سب کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے ہو رہی ہے. اور میں تھوڑے تے مور لا رہے ہیں یار سبحان اللہ تے آگ چھڑو میں تھوڑی تعریف پہ کرنا وا نا. ہوں تسی تعریف بھی وہ لبدے ہو بھی مولوی جنت کی ٹکٹ جیب وچ پا کے گلے. میں اللہ بھی چلو حدیث دی روشنی جی کو کم بڑھ جائے. تو فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بعض بندے میرے ساتھ ایمان رکھتے ہیں بعض کفر کرتے ہیں. جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے آ رہی ہے فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي یہ ہے مجھ پر ایمان رکھنے والے. اور وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ
جنہوں نے کہا ستاروں سے بارش ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے جی؟ ہاں، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے اما من قال کہ بنو کذا و کذا فذلک کافر بی مومن بالکوکب، جو کہتا ہے یوں بارش ہوئی ہے، یوں بارش ہوئی ہے، یہ وجہ ہے، یہ حالات ہے، تو فرمایا وہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کفر کر رہا ہے اور ستاروں پر ایمان لا رہا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لا رہا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پر کیا کریں، محکمہ موسمیات میں تقریباً جہلا قسم کے لوگ ڈالے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. ہاں جی، اور ان کی اکثر پیشون گوئیاں غلط ہوتی ہیں، کہتے ہیں بارش نہیں آتی، آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں آ رہی ہے تو نہیں آتی. جی آگے ہے جناب باب ما یقول الرجل اذا ارا غیما، اس بات کا بیان کہ جب آدمی بادل دیکھے تو کیا کہے، یعنی جب بادل کڑکتے نظر آئیں یا دوڑتے چھوڑتے نظر آئیں تو کیا کرنا چاہیے. حدیث نمبر 908 حدثنا مکی بن ابراہیم قال اخبرنا ابن جریج عن عطاء عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلة دخل وخرج واقبل وادبر وتغیر وجهه. یہ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے بادل دیکھتے، ملاحظہ فرماتے، تو کبھی اندر داخل ہوتے اور کبھی، یعنی ایک بے چینی کی کیفیت ہے نا، کبھی آپ اندر تشریف لا رہے ہیں، کبھی باہر تشریف لا رہے ہیں، اور کبھی آپ اوپر تشریف لے جاتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے. وتغیر وجهه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، جیسے پریشانی میں بندے کے چہرے کے آثار نہیں بدل جاتے، ایسا ہوتا. پر فَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَّ، ہاں جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو پھر حضور خوش ہو جاتے، پھر وہ ساری پریشانی ختم ہو جاتی. اب سنیے وجہ کیا ہے. تو فعرفته عائشہ ذالک، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی یہ کیفیت پہچان جاتی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ وما ادری لعلہ کما قال اللہ عز وجل فلما رأوها عارضا مستقبل اودیتہم. آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا ہی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پس جب انہوں نے وادیوں سے امڑتے بادلوں کو اپنی طرف آتے دیکھا، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بادل آتے جاتے ہیں تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ قوم جس پر بادلوں کی وجہ سے عذاب آیا وہ کون سی قوم تھی؟ قوم عاد، جس کا ذکر حضور نے یہ آیت پڑھی فلما رأوها عارضا مستقبل اودیتہم، کہ ان پر ایک گرمی کا موسم تھا، باہر نکلے کہ بادل آ گئے، ابھی خیر آنے والی ہے، مگر اس بادل کی کڑک نے ان کے کلیجے چیر دیے، ان کے دماغ پھٹ گئے. تو فرماتے ہیں حضور کہ جب بادل آتے ہیں تو مجھے بھی یہی ڈر لگتا ہے. یقیناً حضور یہ امت کو ڈرا رہے ہیں. آپ کو تو پتا تھا کہ بادل کون سے ہیں کون سے نہیں، یہ کیا پیغام لا رہے ہیں، پر امت کو سمجھایا کہ تمہیں تو بادل دیکھ کر بھی رب سے ڈرنا چاہیے. لوگ اذان سن کے بھی نہیں ڈر دے، جتھے بیٹھے نے بیٹھے نے. آگے حدیث نمبر 909 حدثنا ابو نعیم الفضل عن سفیان عن سلمۃ بن کہیل عن عیسی بن عاصم عن ذر بن حبیش عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک وما منا. ہاں یہ جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں صرف عبداللہ آتا ہے اکثر عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں، باقی واللہ عالم ورسولہ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے،
یہ جملہ سارے بولیں گے تو سمجھ آئے گا. بد شگونی لینا، بد شگونی کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا جی، پتہ تو لگے تھوڑا جا. مولوی چیک کر دیو تو بھی چیک کر لئیے صبح صبح ہی. بد شگونی کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ اور چیز ہے. بد شگونی لفظ بد آ گیا نا. بد شگونی میرے بھائیوں یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ گھر سے جا رہا ہے اور پیچھے سے آواز مار دے تو کہتے ہیں ہن ساڈا کام ہونا. بولو نا بھائی، کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میرے آواز مارنے والا کیڑا عذاب آ گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، راستے پہ جا رہے ہیں، کالی بلی گزر گئی تو کہتے ہیں خیر. اور کچھ بولو تو صحیح نا، اور ساڑی خیر ہے. وہ جی کالی بلی رستہ کٹ گئی ہے جی. یہ ہے بد شگونی لینا. پہلے کیا ہوتا تھا، کوا آ گیا دیوار پہ بیٹھا، اس نے کوں کوں کر دیا تو گھر والے کہتے تھے تیاری کرو بھائی مہمان آ رہا ہے. بولو کوئی نہ کوئی. اور یہ بھی مشہور کر رکھا کہ بلی پیر صاحب کی تھی، وہ میوں میوں کرتی تھی، جتنی بار میوں میوں کہتی تھی اتنے مہمان. ایک بار بلی نے 6 بار میوں میوں کیا اور پیر صاحب کے مہمان، پکھنڈی پیر صاحب، حقیقی پیر نہیں، پکھنڈی پیر کے مہمان 7 آ گئے. بلی کی میوں میوں 6 تھی تو مریدوں نے کہا حضرت آج اس نے 6 بار میوں میوں کیا، مہمان 7 آ گئے. انہوں نے کہا 6 سنی نے، ایک وچ وہابی سی تے وہابیاں دی خبر بلی نہیں دیندی. بد شگونی یہ ہے کہ آج میں نے فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، آج میری خیر ہے. بولو تو صحیح نا. لوگوں نے برادریوں میں بندے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ یار کوئی میٹنگ کرنے جاؤ، او بندہ آ گیا، لو بھائی ہن ساڈی خیر ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے، کیونکہ خیر لینا دینا کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ ذرا اونچی بول دو سونے ہو، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا جی، الطیارۃ شرک وما منا، اور جو ایسی شرکیہ باتیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اس کا یہ بات، یہ عقیدہ ہم میں سے نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ. ہاں، توکل اللہ تعالیٰ بد فالی لینے کو توکل کامل سے دور فرما دیتا ہے. یعنی اگر آپ سمجھے کہ کالی بلی آ گئی ہے اور کچھ نہ کچھ ہوئے گا تو فرمایا اللہ تے بھروسہ کر، جو ہونا ہے اللہ والوں ہی ہونا ہے. بلی بلی کچھ کر سکتی؟ اچھا، لوگ جناب 40 لاکھ کی گاڑی لے کے تھلے کالا چھتر بن دیندے نے، اور بولتے نہیں ہو، اور وہ چھتر نظر تو بچائے گا. بھائی تو بھی تو بڑا امیر ہے نا، تو ایک چھتر تیرے متھے تے بھی بن دینا چاہیے ہے، شالا تینوں نظر نہ لگے. اور بولتے نہیں ہوتے. کوٹھی بنا لی اور اوپر الٹی ہانڈی رکھ دی، نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ نے؟ ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ وہ جی بری نظر نہ لگے، کوئی بڑا نہ بڑھ جائے. تو میں کہا جی وہ جیڑی ہانڈی پکاندے ہو مودی کر دیا کرو، آخر کھاندے پیندے بھی تو ہے ہو نا. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر. آج کے درس مبارک کی آخری حدیث جناب، درس شریف کی آخری حدیث، یہ باب الطیارۃ، بد فالی لینے کا بیان، باب آ گیا جی. حدیث نمبر 910. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب یعنی عن الزہری قال اخبرنی عبداللہ بن عتبہ ان ابا ہریرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا طیارۃ وخیرها الفال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد شگونی کچھ نہیں ہے، اس کا بہتر ہے، اس کا بہتر فال لینا ہے. بولیے اس کا بہتر ہے فال لینا. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میری ملاقات ہوئی اور میں نے پوچھا نام کیا ہے، آپ نے کہا افضل بھائی، تو اس سے فال لے لو. اب مجھے کسی اور دا نام نہیں آتا، باقی روسی نہ جایا جی بھی کتنے زیادہ پیسے دیندے نے مولوی ہوراں یہ نام لینا، اور کسی نہ میرے آتا کوئی نہیں. تو میں نے کہا نام ہے افضل بھائی، تو انشاءاللہ کام بھی اللہ کرے افضل ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں فال لینا. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے. عبد القدیر نام ہے. اب عبد القدیر کا معنی قدرت والے،
کا بندہ، بولو قدرت والے کا بندہ، تو ہم کہیں گے انشاءاللہ اللہ کی قدرت سے کچھ یہ بھی کام کر دیں گے۔ بھائی نام ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو غصہ آ جائے تو سمجھ لو بھی ٹھیک ہے، نام بھی دے ہی ہے نا، یہ انعام اللہ ہے، اللہ کا انعام، اللہ کی طرف سے تحفہ۔ تو اس طرح کے فعل حضور پاک لیا کرتے تھے، پچھلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں، اب بات لمبی ہو جائے گی۔ قالوا وما الفعل، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فعل لینا کیا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اوقات نہیں، یعنی یہ کہ نہیں ہوگا یہ آدمی، یہ اس کی تو کوئی نہیں، پر اس کے ذریعے اللہ کچھ کر دے گا، میں داتا صاحب جاؤں گا اللہ مدد فرمائے گا، میں مسجد میں 2 نفل پڑھوں گا اللہ مدد فرمائے، یہ فعل لینا جائز ہے؟ تو ہم نے پوچھا یہ فعل کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال کلمۃ صالحۃ یسمعها احدکم، آپ نے فرمایا اچھی بات جسے تم میں سے کوئی سن لے۔ جیسے آپ کہہ دیں کہ یار آج تو حضور دی حدیث سن کے آئے ہیں، سارا دن چنگا ہی گزرے گا، بولو جی سارا دن، بھائی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، زور تک اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوگی۔ اچھی بات سے اچھا نتیجہ لینا اس کو فعل کہتے ہیں۔ یہ ہونے مطلب نہیں کہ توتے والی کڈا لو، جڑے سڑکاں تے الو دے پٹھے بیٹھے ہوندے نے پنجا لے کے، وہ خود بھی جاہل ہیں اور جانے والے اس سے بڑے جاہل ہیں، ان سے تو بچنا چاہیے۔ مگر ایک اچھی بات ہوئی، آپ جمعے میں تشریف لائے، عالم صاحب نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ آپ کی پریشانی دور ہو گئی، یہ چیزیں ہیں، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔